بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ ثم قال نبینا وحبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر عن عبداللہ بن عمر ان رجل سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت سے ہم کتاب الآداب میں سے یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے اس کا پہلا باب ہے فرسٹ چیپٹر اباؤٹ اسلام. So inshallah al-Aziz, few hadith of the Prophet alayhi salatu wassalam, I'm going to share with you regarding salam, how to do salam. ایک حدیث پاک کل ہم نے اس کا سماع نے کیا تھا. آج کی حدیث پاک یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کون سا اسلام بہتر ہے اسلام کے بارے میں, کہ اسلام کا کون سا عمل آپ کہہ لیں, اسلام کے کون سے آداب. تو یہ سوال تھا. ان جنرل انہوں نے کہا اسلام بہتر اعمال اسلام کے اندر کون سے ہیں, which manners are the best ones in Islam. That was the question someone asked Prophet علیہ الصلوۃ والسلام کہ ای الاسلام خیر. اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فرمایا تیرا کھانا کھلانا, یعنی لوگوں کو جو غربا ہیں, مسکین ہیں, فقراء ہیں, غریب لوگ ہیں, اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ ٹو فیڈ دا پور اینڈ دا نیڈی ونس. تو ایک تو پہلا عمل یہ ہے کہ کھانا کھلایا کرو, لوگوں کی خدمت کیا کرو. اور دوسرا فرمایا وتقرئ السلام, اور سلام کرنا. سلام کرنا بھی بہترین اسلام کے اعمال میں سے ہے. اور ساتھ یہ فرمایا, دو باتوں کا بیان ہے. تو فرمایا نا کہ ایک تو کھانا کھلاؤ, کھانا کھلایا. اب یہ مینشن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, حدیث کے الفاظ جو بڑے خوبصورت ہیں کہ تطعم الطعام, تمہارا کھانا کھلانا. اب اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک کو اسپیسیفائی نہیں کیا. آپ انسانیت کی خدمت کریں, کوئی بھی ہو, سب کی. تو اس لیے یو ہیو ٹو سرو دا ہیومینٹی ریگارڈ لیس ہو دے آر. یو آر سرونگ دا ہیومینٹی, دا نیڈی وانس, دا پور پیپل, ویر ایور دے آر. تو اس لیے یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے, اسلامک کانسیپٹ آف دا چیریٹی, سرونگ دا ہیومینٹی. یہ اسلام کا نظریہ اور تصور خدمت ہے. فرمایا سب کو کھانا کھلاؤ. اور اتنے خوبصورت الفاظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو تعریف فرمائی کہ کسی کا نام یہ نہیں لیا کہ کس کی, انسان کی خدمت, انسانوں کی خدمت, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. اور پھر اسی طرح فرمایا وتقرئ السلام, سلام کرنا. اور پھر ساتھ یہ فرما دیا سلام کرنا ہر ایک کو سلام کرو, اسپیشلی جس کو جانتے ہو اس کو بھی, اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
سلام بھی اسی طرح جس کو جانتے ہو اس کو، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرو، سب کو سلام کیا کرو. تو سیکنڈ تھنگ از ٹو ڈو دا سلام، ٹو سے سلام ٹو ایوری ون whom you know and whom you don't know. All of them we should do the salam. We should say salam to everyone. تو سلام کرنا بھی اور کھانا کھلانا، یہ دونوں فرمایا یہ بہترین اسلام کے اعمال میں سے ہیں. These are two best manners in the teaching of Islam. کیونکہ سائل نے جو سوال پوچھا اس پر آقا علیہ السلام، اب دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب بھی کوئی سوال کرتا تھا، کوئی جیسا شخص آتا تھا، حضور کو علم ہوتا تھا، اس کے سوال کے مطابق اس کو جواب دیتے تھے. جس طرح آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک دفعہ تو کسی نے آ کے کہا کہ عیدل یا محمد، انصاف کیجیے، ڈو دا جسٹس. دا پروفیٹ علیہ السلام واز ڈسٹریبیوٹنگ سم تھنگ among the poor people. So someone came and said, oh the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam, do the justice, انصاف کیجئے. تو آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، تبدیل ہو گیا. فرمایا میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ بظاہر اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام جب دے رہے تھے وجہ کیا تھی، کسی کو تھوڑا دیتے، کسی کو زیادہ دیتے. This was the reason. The Prophet ﷺ was giving to everyone. جب ان کو دے رہے تھے تو کچھ کو تھوڑا، کچھ کو زیادہ، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ انصاف نہیں ہے. This is not the justice. He is not giving equally to everyone. Why is he doing? That's why he asked this question. He objected. آقا علیہ السلام کی تقسیم پر اس نے objection کیا. اب نبی کریم علیہ السلام کو he got angry. وہ فرمایا کہ if I don't do the justice then who is going to do the justice in this world? میں تو اس دنیا میں آیا اس لیے ہوں. اب پھر آقا علیہ السلام کہ یہ جو تقسیم ایسی کیوں تھی، اس پر پھر اسی لیے علماء اور محدثین فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جس کو دیتے تھے اس کی ضرورت کے مطابق دیتے تھے. اب ایک شخص کا فیملی میں 2 بچے ہیں، ایک شخص کے 7 بچے ہیں، ایک شخص کے 10 بچے ہیں. آپ آقا علیہ السلام کی تقسیم اس لحاظ سے تھی کہ جتنا جس کو ضرورت ہے he was distributing according to their needs because he knew it. آقا علیہ السلام تو سائل کے سوال کرنے سے پہلے ہی سب کچھ جانتے ہوتے. تو یہ میں نے آپ کو اگزامپل اس لیے دی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے وہ جو سائل اس وقت آ کے پوچھا اس نے کہ اسلام کی خوبصورت اور چیز کون سی ہے، اور بھی چیزیں بہت سی حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں. اس موقع پر جب اس شخص نے یہ بات پوچھی کہ اسلام بہترین اسلام کیا، یعنی اسلام کے اعمال بہترین اعمال میں سے کیا ہیں، تو آقا علیہ السلام نے اس کو مختصراً 2 چیزوں کا بتا دیا. اس لیے کہ اس وقت اس کو ان باتوں کی ضرورت ہوئی ہوگی. تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، اور سب کے لیے، امت کے لیے، قیامت تک کے لیے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، غرباء کی، مساکین کی، فقراء کی، انسانیت کی خدمت کرنا، پوری مخلوق خدا کی خدمت کرنا، یہ اسلام کا تصور ہے کہ تطعم الطعام. اور اسی طرح سلام کرنا، فرمایا سلام کیا کرو. صرف یہی نہیں کہ جس کو جانتے ہو اس کو سلام کرو، جس کو نہیں، فرمایا نہیں، جس کو جانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی، سب کو. ظاہر ہے مسلمانوں کو سلام تو انہی کو کیا جاتا ہے، تو فرمایا تمام مسلمانوں کو سلام کیا کرو، جس کو جانتے ہو نہیں، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام سب کیا کرو. اسلام اور اس سلام کی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں. آگے انشاءاللہ چیزیں آئیں گی. اللہ رب العزت ہمیں سنا کے انشاءاللہ یہی روٹین ہوگی، زیادہ نہیں. آپ سے کل بھی کہا تھا کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ ہر روز ہو. اگر چھوٹا مضمون ہے تو 1-2 حدیثیں، ورنہ ایک ہی حدیث پاک پر ہم انشاءاللہ اتفاق کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں سنا کے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کا جو سیرت طیبہ اسوہ حسنہ ہے، اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.